کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، پیغام شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب کائنات نے اپنے انبیاء اور رسول کو زمین پر بھیجا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور حق و باطل کا معرکہ ہمیشہ سے جاری رہا۔ آخری رسول محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فریضہ قرار پایا کہ رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کریں۔ 3 مرتبہ قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مشن بیان ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس نظام حیات پر، سسٹم آف لائف پر اللہ کے عطا کردہ دین اسلام کو غالب فرما دیں۔ ہم 23 برس کی نبوی زندگی میں اس جد و جہد کو دیکھتے ہیں، جس کے دوران طائف کی گلیاں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جس کے دوران روتی آنکھوں سے بیت اللہ کو الوداع کہنا بھی دکھائی دیتا ہے، جس کے دوران میدان احد بھی سجتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہاں 70 صحابہ کرام جام شہادت نوش کرتے ہیں، وہیں رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام اپنا خون بھی اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کے جسم اطہر سے خون بھی جاری ہو گیا۔ 70 صحابہ نے تو احد کے میدان میں جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں سید الشہداء قرار پائے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی لاش کی بے حرمتی بھی کی گئی اور جن کے سینے سے کلیجہ نکال کر اس کو چبا کر لاش کا مثلا یعنی بے حرمتی بھی کی گئی، معاذ اللہ۔ لیکن 70 صحابہ میدان احد میں اگر جام شہادت نوش کرتے ہیں تو دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 259 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، تب قرآن کی وہ پیشن گوئی اور وہ بشارت پوری ہوتی ہے جو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں بات آئی، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ وہ دین جو رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ غالب ہوا۔ غلبہ دین حق کی جد و جہد کے دوران 259 صحابہ کرام نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم خلفائے راشدین کا دور دیکھتے ہیں، خلفائے راشدین کا دور جہاں خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، نبوی مزاج کے مطابق اسلامی ریاست اور حکومت موجود ہے اور اللہ کی شریعت کا جہاں نفاذ کیا جا رہا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مزاج نبوت کے مطابق نظام قائم ہے، اور دین جو غالب ہو گیا تھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، اس کی ایکسپینشن اور ایکسٹینشن، اس کی وسعت، اور جو انقلاب برپا ہو گیا انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مزید وسعتوں کی کوششیں جاری ہیں۔ وہیں ہم دیکھتے ہیں اور سینکڑوں جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہیں، حتیٰ کہ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کو شہید کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر 28 ذی الحجہ کو قاتلانہ حملہ ہوا، کم و بیش یہی تاریخ بیان ہوتی ہے، اور 1 محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بارے میں تو نوٹ فرمائیے 50 دن کا ان کا محاصرہ ہوا، پانی تک 50 دن کے لیے روک دیا گیا، اور 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، 21 رمضان المبارک کی تاریخ ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا معاملہ پیش آیا۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 کی شہادتیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غلبہ دین کی جد و جہد جاری تھی، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جب دین غالب ہو چکا تھا، اس غلبے کو برقرار رکھنے اور اس کو مزید وسعت دینے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اور 4 میں سے 3 خلفاء کی شہادت کا معاملہ بھی پیش آیا۔ اب آئیے بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میدان کربلا سجا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ اور واقعہ بھی پیش آیا، اور حتیٰ کہ سیدنا حسین تنہا نہیں بلکہ ان کے گھرانے کی خواتین بھی موجود اور بچے بھی موجود، جن کے سر اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اور ایک عظیم داستان عظیمت کے راستے کی پیش ہو گئی ہمارے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ عظیمت کا راستہ اختیار کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں تک کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وہ حیات جاوداں شہداء کو عطا ہو جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور وہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے سائے میں ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آئیے اس بات کا جائزہ لیں، وہ کیا معاملہ پیش آ گیا کہ جہاں عظیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے سیدنا حسین کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی ہی نہیں اپنے گھر کے افراد کی بھی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی کوئی بات آپ کے سامنے رکھوں، بہتر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خطبہ جو کوفہ جاتے ہوئے راستے میں بیضاء کے مقام پر انہوں نے دیا، اس کے چند جملے آپ کی نظر کرتا ہوں تو اندازہ ہو جائے گا کیوں کھڑے ہوئے، کس مقصد کے لیے کھڑے ہوئے، اور وہ کیا اتنا عظیم مقصد سامنے تھا کہ اپنی جان تک کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بھی پیش کر دیا اللہ کی راہ میں۔ سیدنا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے کے چند الفاظ۔ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھتا ہے جو ظالم و جابر ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رہا ہے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، وہ جو دیکھ رہا ہے کسی بادشاہ کو ایسا کرتے ہوئے، پھر بھی اس شخص کو غیرت نہ آئے، نہ زبان سے وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، نہ عملی طور پر ظالم کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو دوزخ کی آگ میں جھونک دے۔ کون؟ وہ جو دیکھ رہا ہے کہ ایک بادشاہ جو ظلم پر اتر آیا، جبر پر اتر آیا، اللہ کی حرام کردہ باتوں کو حلال کر رہا ہے، مراد اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہو رہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی، اور وہ بادشاہ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ رہا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو تہس نہس کر رہا ہے، اللہ کے بندوں پر گناہ و زیادتی کرتے ہوئے حکومت کر رہا ہے، اور یہ دیکھنے والا دیکھ ہی رہا ہے، بس خاموش بیٹھا ہے، گونگا بنا بیٹھا ہے، کوئی تڑپ اور طلب اس میں نہیں ہے کہ اس کو روکے، کوئی کڑن اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، اللہ کو حق ہے کہ اس ظالم بادشاہ کی جگہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں جھونک دے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ خطبے کے چند اور الفاظ۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ لوگ شیطان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اور رحمان کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی زمین کو فساد سے بھر دیا ہے، حدود الہی کو پامال کر دیا ہے، مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کرنے لگے ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ اس لیے میں حق بجانب ہوں کہ مجھے غیرت آئے اور میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو
حق و عدل سے بدلنے کی کوشش کروں۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن حق کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے۔ میری ذات تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین کرام، اس خطبے کے الفاظ پر غور کیجئے اور ایک ایک جملے پر غور کیجئے اور عزیمت اور استقامت اور حق کے لیے کھڑا ہونا اس پر غور کیجئے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے شیطان کی اطاعت قبول کر لی، رحمان کی اطاعت سے آزاد، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، شیطانی کاموں پر عمل ہو رہا ہے۔ فرما رہے کہ انہوں نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر ڈالا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر ڈالا، اور مال غنیمت میں سے اپنے لیے زیادہ وصول کر رہے ہیں، بیت المال کو ذاتی جاگیر انہوں نے سمجھ رکھا ہے، اور سرکشی پر اتر آئے ہیں۔ تو وقت ہے کہ میں ان کی سرکشی اور بغاوت کو حق اور عدل سے بدلنے کی کوشش کروں۔ توجہ فرمائیے گا، شہادتوں کا تو ایک طویل سلسلہ ہے اس امت میں۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے، پھر غلبہ دین کے بعد دین کے غلبے کو برقرار رکھنے، وسعت دینے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں بہت ساری شہادتیں، اور خلفائے راشدین میں سے 3 کی شہادتیں۔ کربلا کا معاملہ جب سجا ہے یا میدان سجا ہے تو کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ جو مزاج نبوت رسول اللہ علیہ السلام عطا کر گئے، جس مزاج نبوت پر خلفائے راشدین نظام عطا کر گئے، اب اس نظام سے ڈیویشن شروع ہو رہی، دراڑ پڑنا شروع ہو رہی، ہٹنا شروع ہو گئے لوگ۔ یہاں بند باندھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عزیمت کی راہ اختیار کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور کھڑے ہو کر ثبوت پیش کر دیا کہ اس مقصد کے لیے کیا اللہ کے دین پر آنچ آنے لگے، اللہ کے دین پر حرف آنے لگے، عدل کے نظام کے مقابلے میں ظلم کی بات کی جا رہی ہو، شریعت کے نفاذ کے مقابلے میں غیروں کے قوانین یا شریعت کے خلاف ورزی کا معاملہ اختیار کیا جا رہا ہو، تب مومن کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس باطل کے خلاف، اس بغاوت کے خلاف، اس سرکشی کے خلاف اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کیا فرما رہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بہت بڑا جرم ہے۔ عظیمت کی بات تو یہی ہے، بندہ اپنی سی تو کوشش کرے ظلم کے خاتمے کے لیے، مگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور چپ سادھ لی جائے، یہ تو طرز عمل درست نہیں ہے۔ اس پر توجہ دلا رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، غور فرمائیے گا، آج ہم جس ماحول اور معاشرے میں جی رہے ہیں، مسلمانوں کا ہی معاشرہ ہے، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ خطبہ آج بھی صادق نہیں آتا سیدنا حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ؟ ظلم تو آج بھی ہے، اللہ کی شریعت کی پامالی تو آج بھی ہے، سود کا دھندا دھڑلے کے ساتھ، بے حیائی کا طوفان دھڑلے کے ساتھ، کاروباری معاملات میں حرام کی کئی شکلیں دھڑلے کے ساتھ جاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو تہس نہس کرنا، سنت کی تعلیمات کے برعکس غیروں کے قوانین کا نفاذ، غیروں کی رسومات کا اختیار کرنا آج نہیں ہو رہا ہمارے معاشروں میں۔ اللہ سے کیے گئے عہد کو توڑ دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہاں ہے وہ اللہ کا نظام؟ اے اللہ، خطہ زمین عطا فرما دے جہاں تیری اور تیرے رسول علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا ہمارے ہاں؟ مال غنیمت میں سے اس دور میں لوٹنا شروع کیا لوگوں نے، آج عوام کے پیسے کو ہمارے جاگیردار، سرمایہ دار، سیاستدان، حکمران اپنے والد کا پیسہ سمجھ کے نہیں ہڑپ کر جاتے؟ کیا آج یہ خطبہ صادق نہیں آ رہا؟ کیا آج بھی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر لیا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیاں ہو گئیں، لگتا ہے ہمارے حالات جو اس وقت ہیں اس پر تو یہ خطبہ پورا صادق آتا ہے۔ سیدنا حسین کیا فرماتے ہیں؟ میں تو شہادت کا رتبہ چاہتا ہوں۔ ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود بھی ایک جرم ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کیا بتا گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلم کی روایت، جو کوئی بھی تم میں سے بدی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر اس کی استطاعت نہیں تو اپنی زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو اپنے دل میں برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، لیکن جان رکھے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہم برائی کو برائی سمجھتے ہیں کیا؟ جان پیش کرنا برائی کے خاتمے کے لیے بہت بڑی بات۔ آج برائی کے ساتھ ہم نے کمپرومائز تو نہیں کر لیا، سود خوری کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ، اللہ کی شریعت کی پامالی کے ساتھ ہم نے کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ تو اختیار نہیں کر رکھا؟ کیا ہم دل میں بھی برائی کو برا جانتے ہیں، منکر کو منکر مانتے ہیں، بدی کو بدی تسلیم کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایمان ہے کدھر؟ پھر اس سے اوپر درجہ زبان سے روکنے کا، اس سے اوپر درجہ ہاتھ سے روکنے کا، جن کے ہاتھ میں اختیار ہو۔ بہرحال یہ خطبہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ جاتے ہوئے مقام بیضاء پر انہوں نے دیا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ایمان کی آبیادی کے لیے بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو ان جملوں میں ہمارے سامنے ہے۔ کون کھڑا ہوگا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جان دے گئے، صحابہ کرام نے سینکڑوں کی تعداد میں جانیں پیش کر دی۔ ظاہر بات ہے، ظاہری بات ہے، اس امت کو ایک طرف رکھیں، صحابہ کی جماعت کو ایک طرف رکھیں تو پوری امت کے مقابلے میں جماعت صحابہ افضل ترین۔ کیسی قیمتی جانیں تھی ان کی، کہاں لگی؟ اللہ کے دین کے خاطر، دین کے سربلندی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے، اور دین قائم ہو جائے تو اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ آج حالت کیا ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ ہم سب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا ہیں۔ سوال یہ ہے حسینیت کیا ہے، اسوہ حسینی کیا ہے؟ وہ تو اس خطبے میں جھلک رہا ہے ہمارے سامنے۔ اور آج باطل کا غلبہ، اللہ کے احکامات کی پامالی، شریعت کا نفاذ نہ ہونا، دینی احکامات کا مذاق اڑایا جانا، شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیر دیا جانا، کون اٹھے گا؟ کون کھڑا ہوگا؟ کس کو تکلیف ہوتی ہے آج اس پر؟ کس کو کڑن ہوتی ہے اس پر؟ کس کے دل میں طلب و تڑپ ہے کہ وہ حضرات صحابہ کرام اور سیدنا حسین بھی ان میں شامل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج کھڑا ہو؟ مجھے یاد آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، کھانے کی دعوت پر، اور سب کے سامنے دعوت توحید پیش کی۔ 45 کے قریب افراد تھے، سب نے رد کر دی۔ سیدنا علی کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگیں تو پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، ہوں تو میں چھوٹا، مگر میں آپ کا ساتھ دوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کون کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ساتھ دوں گا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کون آج اللہ کے رسول کا ساتھ دے گا؟ مراد ان کے مشن میں، ان کے دین والے مشن میں، دین کی نصرت، دین کی دعوت کا کام، دین کے غلبے کی جد و جہد، جس میں صحابہ نے جانوں کے نذرانے تک پیش کر دی ہے۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کون کھڑا ہوگا؟ یہ اللہ مجھے بھی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام، اس تعلق سے 10 مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کیا اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں
جب ہم کسی شخصیت اور صحابہ کرام کی ذات بابرکات کی بات ہو، ان پر بات کریں تو عملی پہلو بھی تو سامنے آئے کہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ تو 10 اسباق شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کے طور پر۔ پہلی بات، کتاب و سنت کے قوانین کو رواج دینا۔ یہی مشن تھا نبی اکرم علیہ السلام کا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، اور وہیں کھڑے ہوئے جب مزاج نبوت سے باتیں ہٹنا شروع ہوئیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں رہنمائی دے رہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب تم بھی کھڑے ہونا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ترویج کرنے کے لیے، اس کے عطا کردہ کتاب و سنت کے عطا کردہ قوانین کو رواج دینے کے لیے۔ دوسرا سبق، احکامات شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہ کرنا۔ شریعت کے احکامات پامال ہوں اور مومن مطمئن بیٹھا رہے تو مومن کیسا مومن ہے؟ سوچے کہ ایمان دل میں ہے بھی کہ نہیں۔ گلاس ٹوٹتا ہے ہمارے گھروں میں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اللہ کے احکامات روز ٹوٹ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ سیدنا حسین بتا رہے برداشت نہ کرو، کھڑے ہو جاؤ باطل کا راستہ روکنے کے لیے، اور جو یہ شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس رواج کو توڑنے کے لیے، اس طرز عمل کو ختم کرنے کے لیے تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ دوسرا سبق، احکامات شریعت کی خلاف ورزی برداشت نہ کرنا۔ تیسرا سبق، اسلام کے نفاذ عدل کے قیام کی جد و جہد کرنا۔ کیا فرمایا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اب تو ظلم و جبر ہو رہا ہے، حق ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں اس کو حق اور عدل سے بدلنے کے لیے، اور عدل کا یہ نفاذ یہ رسول اللہ علیہ السلام کا مشن تھا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 میں کہلوایا گیا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ آج یہ تقاضا ہم سے ہے، كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ عدل کے قسط کے قائم کرنے والے بن کر۔ چوتھا سبق، نظام خلافت کے قیام اور تسلسل کی کوشش کرنا۔ کیا ہے نظام خلافت؟ اللہ کو حاکم مان کر اس کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، اور ایک اجتماعی نظام قائم ہو جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات انفرادی اور اجتماعی معاملات زندگی میں نافذ ہو رہے ہوں۔ اس نظام خلافت کے قیام اور اس کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنا۔ پانچواں سبق، ملوکیت اور آمریت کے خلاف جد و جہد۔ ملوکیت کیا ہے؟ بادشاہ بن جائے کوئی اور اپنی خدائی کے دعوے کرنے لگے معاذ اللہ، یا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے من چاہے قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ آمریت کیا؟ من چاہے احکامات کا نفاذ، عوام کی بہبود کی کوشش نہ کرنا، لوٹ کھسوٹ کرنا، ان کا مال ہڑپ کرنا، یہ آمریت ہے۔ تو ملوکیت اور آمریت کے خلاف جد و جہد، یہ پانچواں سبق۔ چھٹا سبق، اہل باطل سے مرعوب اور خوف زدہ نہ ہونا۔ چاہے 72 افراد ہی اب ساتھ ہیں اور ہزاروں کا لشکر سامنے ہے، نہ، باطل سے اور اہل باطل سے مرعوب نہ ہونا اور خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کہ باطل جھاگ کی طرح ہے، جیسے جھاگ بیٹھ جاتا ہے باطل بھی بیٹھ جاتا ہے بالآخر۔ ساتواں سبق، حق کے لیے جان تک پیش کر دینا۔ یہی شہادت کی عظمت ہے کہ جان تک کی گواہی پیش کر دی جائے حق کے لیے، اور حق کی گواہی کے لیے کہ اس کے بعد کچھ اور پیش کرنے کو نہیں ہے۔ اس جان سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے دین کا معاملہ اور اس کے احکامات کا معاملہ ہے کہ اس کے لیے جان تک بھی پیش کرنا پڑے تو پیش کر دینا۔ آٹھواں سبق، خوف و ہراس اور مصائب میں نہ گھبرانا۔ بدلتے حالات میں مشکلات اور مصائب آتے ہیں، خوف و ہراس کا موقع آتا ہے، مگر وہ ڈرتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، ڈٹا رہتا ہے حق کی سربلندی کے لیے۔ نواں سبق، اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونا۔ باطل کی طاقت بظاہر کتنی ہو، نفری کتنی ہو، مگر یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب بھی خالق کے محتاج ہیں۔ خالق پر توکل اور اعتماد کر کے حق کی سربلندی کے لیے کھڑا ہونا، یہ نواں سبق بھی ہمارے سامنے آیا۔ اور آخری اور 10ویں بات سبق کے طور پر، ظلم اور منکرات کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، کہ یہ ایمان کا تقاضا، غیرت کا تقاضا، امتی ہونے کا تقاضا ہے ہم مسلمانوں سے کہ ظلم کے خاتمے اور منکرات کے خاتمے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کہ اس امت کو اسی کام کے لیے برپا کیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے
اور تم بدی سے روکو گے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 اسباق ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے گھرانے کے افراد پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔